شروع میں انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ کسی عجیب خواب میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھتا ہے، غسل دیتے ہوئے دیکھتا ہے، کفن میں لپٹا ہوا دیکھتا ہے، یہاں تک کہ قبر میں اترتے ہوئے بھی خود کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن وہ ہر لمحے یہی سمجھتا ہے کہ یہ محض خواب ہے۔ پھر اچانک جب سب لوگ اسے دفنا کر واپس چلے جاتے ہیں اور وہ مٹی کے اندھیرے میں تنہا رہ جاتا ہے، وہ زور زور سے چیخنے لگتا ہے، کیا کوئی مجھے سن سکتا ہے؟ کیا کوئی ہے جو مجھے نکالے؟ لیکن اس کی آواز کسی تک نہیں پہنچتی۔ اس لمحے اللہ تعالیٰ اس کی روح واپس لوٹاتا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے کسی ڈراؤنے خواب سے جاگ اٹھا ہو۔ پہلے تو وہ خوش ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید سب خواب تھا، لیکن جب وہ اپنے جسم کو چھوتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کفن میں لپٹا ہوا ہے، تو حیرت سے سوال کرتا ہے، میری قمیص کہاں ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کیسا اندھیرا ہے؟ پھر آہستہ آہستہ حقیقت اس پر کھلتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، یہی وہ حقیقت ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا۔ وہ قبر کے اندر ہے اور وہ واقعی مر چکا ہے۔ اب وہ روتا ہے، چیختا ہے، اپنے رشتہ داروں کو پکارتا ہے، مگر جواب کہیں سے نہیں آتا۔ آخر کار اسے احساس ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس صرف ایک سہارا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ روتے ہوئے پکارتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ دے دے۔ اور پھر فیصلہ اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ اگر وہ نیک انسان تھا تو مسکراتے ہوئے دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے تسلی دیتے ہیں، سکون عطا کرتے ہیں اور جنت کی خوشبو سنگھاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ برے اعمال والا تھا تو فرشتے سخت چہروں کے ساتھ آتے ہیں، وہ اس کا خوف اور بڑھا دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کے حساب سے اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اب صرف اللہ اور اس کے اعمال باقی رہ گئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے والدین، ہمارے گھر والوں اور دوستوں کو معاف فرما اور ایمان پر موت عطا فرما، آمین۔